السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام اور معزز دوستو، حماد اشرفی چینل پر آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ اس سے پہلے 6 کلاس دبستان تنقید کی ہو چکے ہیں۔ آج سے 7ویں کلاس کا آغاز ہوگا اور 7ویں کلاس میں سب سے پہلے وزیر آغا کے متعلق جو سوالات بنے ہیں ان تمام تر سوالات کو آج ہم پڑھیں گے اور جانیں گے۔ تو وزیر آغا کا انتقال کب کہاں ہوا؟ وزیر آغا کا انتقال جو ہوا 18 ستمبر 2010 لاہور میں۔ 18 ستمبر 2010 لاہور میں وزیر آغا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 18 ستمبر 2010 لاہور میں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 میں ہے کہ وزیر آغا کے والد اور والدہ کا کیا نام ہے؟ جواب میں ہے وزیر آغا کے والد کا نام آغا وسعت علی خان اور والدہ کا نام حیدری بیگم۔ والد کا کیا نام ہے؟ وسعت علی خان اور والدہ کا نام حیدری بیگم۔ تو وزیر آغا کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 18 مئی 1922۔ انتقال کب ہوا؟ 18 ستمبر 2010۔ کس جگہ پیدا ہوئے تھے؟ تو سرگودا صوبہ پنجاب میں، اور وفات کس جگہ پائی؟ تو لاہور میں۔ والد کا نام وسعت علی خان، والدہ کا نام حیدری بیگم۔ میں ہے کہ وزیر آغا نے فارسی اپنے والد سے اور پنجابی اپنی والدہ سے پڑھی تھی۔ فارسی اپنے والد سے اور پنجابی اپنی والدہ سے۔ وزیر آغا نے گورنمنٹ کالج لاہور سے معاشیات میں ایم اے 1943 میں کیا تھا۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے معاشیات میں ایم اے 1943 میں کیا تھا۔ وزیر آغا نے عبادت بریلوی کی نگرانی میں اردو ادب میں طنز و مزاح کے موضوع پر مقالہ لکھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگری پنجاب یونیورسٹی سے 1956 میں حاصل کی تھی۔ وزیر آغا ابتدا میں نصرت کے نام سے نظمیں اور نصیر آغا کے نام سے مضامین لکھے۔ شروع میں نصرت آرا یعنی نصرت کے نام سے نظمیں لکھی اور نصیر آغا کے نام سے مضامین لکھتے تھے۔ کون؟ وزیر آغا۔ چلیے سوال نمبر 4 میں ہے کہ وزیر آغا کے نام سے نظمیں اور مضامین لکھنا کس سن میں شروع کیا؟ پہلے تو نظمیں نصرت کے نام سے اور ناصر کے نام سے نظمیں لکھتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پوچھا جا رہا نصیر کے نام سے مضامین لکھا کرتے تھے اور نصرت کے نام سے نظمیں لکھتے تھے۔ اب یہاں سوال نمبر 4 میں ہے کہ وزیر آغا کے نام سے نظمیں اور مضامین کس سن میں لکھنے لگے؟ سوال آپشن میں ہے الف 1949، با 1975، جیم 1965، دال حسب والا میں سے زیادہ را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ الف، یعنی کہ 1949 سے وزیر آغا کے نام سے نظمیں اور مضامین لکھنے لگے۔ سوال نمبر 5 میں ہے کہ وزیر آغا نے اپنی ادبی صحافت کا آغاز ادبی دنیا لاہور کے جوائنٹ ایڈیٹر کی حیثیت سے کس سن میں کیا تھا؟ سوال کیا ہے کہ وزیر آغا نے اپنی ادبی صحافت کا آغاز ادبی دنیا لاہور کے جوائنٹ ایڈیٹر کی حیثیت سے کس سن میں کیا تھا؟ الف میں 1987، با 1960، جیم 1925، دال حسب والا میں سے ایک سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن ہوگا با، یعنی کہ 1960 میں ابتدا کی تھی، آغاز کیا تھا۔ ادبی صحافت کا آغاز ادبی دنیا لاہور کے جوائنٹ ایڈیٹر کی حیثیت سے 1960 میں آغاز کیا تھا۔ سوال نمبر 6 میں ہے کہ وزیر آغا نے لاہور سے اپنا سہ ماہی رسالہ اوراق میں شائع کرنا شروع کیا تھا۔ اپنا سہ ماہی رسالہ اوراق یعنی کس سن میں شائع کرنا شروع کیا تھا یہ بتانا ہے۔ سہ ماہی رسالہ اوراق ہے تو اوراق کو کس سن میں شائع کرنا شروع کیا تھا؟ آپشن میں ہے الف 1965، با 1976، جیم 1999، دال حسب والا میں سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا کہ 1965 میں سہ ماہی رسالہ اوراق 1965 میں شائع کرنا شروع کیا تھا۔ نوٹ میں ہے کہ وزیر آغا شاعر، صحافی، انشائیہ نگار اور نقاد تھے۔ وزیر آغا کو حکومت پاکستان نے ستارے امتیاز سے سرفراز کیا تھا۔ وزیر آغا کیا تھے؟ شاعر تھے، نقاد تھے، صحافی تھے اور انشائیہ نگار تھے۔ وزیر آغا کو حکومت پاکستان نے ستارے امتیاز سے بھی سرفراز فرمایا تھا۔ وزیر آغا کے تنقیدی نظریات، یہاں تنقیدی نظریات کے متعلق سوالات ہیں۔ سوال نمبر 7 میں کیا ہے کہ کن کے نزدیک تہذیب اور کلچر کے علاوہ نفسیات اور دیو مالا وہ اہم زاویے ہیں جن سے انہوں نے اردو ادب کو دیکھا اور پرکھا؟ کن کے نزدیک تہذیب اور کلچر کے علاوہ نفسیات اور دیو مالا وہ اہم زاویے ہیں جن سے انہوں نے
اردو ادب کو دیکھا اور پرکھا؟ آپشن میں ہے الف وزیر آغا، با مجنو، جیم فراق گورکھپوری، دال حسبی والا مسکزاد، را حسبی والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ الف یعنی کہ وزیر آغا ہے۔ کہ تہذیب اور کلچر کے علاوہ نفسیات اور دیو مالا وہ اہم زاویے ہیں جن سے انہوں نے اردو ادب کو دیکھا اور پرکھا۔ سوال نمبر 8 میں ہے کہ کس نے اجتماعی لاشعور کی مدد سے کئی فنکاروں یعنی میراجی وغیرہ کا مطالعہ کیا اور بالکل نئے نتیجے نکالے؟ کس نے اجتماعی لاشعور کی مدد سے کئی فنکاروں کا مطالعہ کیا، میراجی وغیرہ کا، اور بالکل نئے نتیجے نکالے؟ آپشن میں ہے الف کرشن چندر، با شوکت صدیقی، جیم وزیر آغا، دال حسبی والا مسکزاد، را حسبی والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا جیم یعنی کہ وزیر آغا نے اجتماعی لاشعور کے مدد سے کئی فنکاروں کا مطالعہ کیا ہے اور بالکل نئے نتیجے نکالے ہیں۔ سوال نمبر 9 میں ہے کہ کس نے اپنی تنقید میں تہذیب اور نفسیات کی طرف خاص توجہ کی ہے؟ کس نے اپنی تہذیب میں تنقید میں تہذیب اور نفسیات کی طرف خاص توجہ کی ہے؟ تنقید میں تہذیب اور نفسیات کی طرف خاص توجہ کی ہے۔ آپشن میں وزیر آغا، اقبال، جیم عبدالصمد، دال حسبی والا مسکزاد، را حسبی والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح آپشن ہوگا الف یعنی کہ وزیر آغا نے اپنی تنقید میں تہذیب اور نفسیات کی طرف خاص توجہ کی تھی۔ سوال نمبر 10 میں ہے کہ کن کا طریقہ کار یہ ہے کہ تنقید کے لیے وہ کسی فن پارے کا انتخاب کر لیتے ہیں؟ تنقید کے لیے وہ کسی فن پارے کا انتخاب کر لیتے ہیں، پھر یہ کام اس فن پارے پر چھوڑ دیتے ہیں کہ اسے کن کن زاویوں سے دیکھا اور پرکھا جائے۔ مطلب یہ کہ وہ فن پاروں کے مطالبات کو نظر انداز نہیں کرتے بلکہ اسے مرکزی حیثیت دیتے ہیں۔ کون ہے؟ یعنی کن کا طریقہ کار یہ ہے کہ تنقید کے لیے وہ کسی فن پارے کا انتخاب کر لیتے ہیں، پھر یہ کام اس فن پارے پر چھوڑ دیتے ہیں کہ اسے کن کن زاویوں سے دیکھا اور پرکھا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ فن پارے کی مطالبات کو نظر انداز نہیں کرتے بلکہ اسے مرکزی حیثیت دیتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ آپشن میں ہے فراق گورکھپوری الف، با عباس ابراہیم، جیم وزیر آغا، دال حسبی والا مسکزاد، را حسبی والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے جیم یعنی کہ وزیر آغا کا طریقہ کار یہ ہے کہ تنقید کے لیے وہ کسی فن پارے کا انتخاب کر لیتے ہیں، اختصاص کر لیتے ہیں، خاص کر لیتے ہیں، پھر یہ کام اس فن پارے پر ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ اسے کن کن زاویوں سے دیکھا اور پرکھا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ فن پارے کے مطالبات کو نظر انداز نہیں کرتے۔ کون ہے؟ تو یہ وزیر آغا۔ سوال نمبر 11 میں کس کے مطابق کسی ادب پارے کا جائزہ اسی وقت مکمل کہلانے کا مستحق ہے کہ جب زمین اور فنکار کی شخصیت کے کسی پہلو کو نظر انداز نہ کیا جائے؟ سوال کیا ہے کہ کسی ادب پارے کا جائزہ اسی وقت مکمل کہلانے کا مستحق ہے۔ ادب پارے کا جائزہ، کسی بھی ادب پارے کا جائزہ اسی وقت مکمل کہلانے کا مستحق ہے جب زمین اور فنکار کی شخصیت کے کسی پہلو کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ زمین اور فنکار کے یعنی فنکار اور فن کی شخصیت کے کسی پہلو کو، نہ فن کے پہلو کو نہ شخصیت کے پہلو کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ کن کے نزدیک ہے؟ الف میں عصمت جاوید، با احتشام حسین، جیم وزیر آغا، دال حسبی والا مسکزاد، را حسبی والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا جیم یعنی کہ وزیر آغا ہے۔ سوال نمبر 12 میں ہے کہ مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوا ہے کہ میری تنقید میری تخلیقی عمل سے ماخوذ ہے۔ میری تنقید میری تخلیقی عمل سے ماخوذ ہے۔ آپشن میں ہے وزیر آغا، شمس الامان، جیم شکیل الرحمان، دال حسبی والا مسکزاد، را حسبی والا میں سے کوئی نہیں۔ مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوا کہ میری تنقید میرے تخلیقی عمل سے ماخوذ ہے یعنی نکلی ہوئی ہے۔ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا یہ قول وزیر آغا کا ہے یعنی الف صحیح آپشن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 13 میں ہے کہ وزیر آغا کے نزدیک ایک عظیم فنکار اس کے نزدیک ایک عظیم فنکار اپنی فطری نمو کے راستے میں کوئی بند نہیں باندھتا۔ کوئی بند یعنی کوئی باندھ نہیں باندھتا، وہ اسے آزاد فضا میں پھیلنے کی کھلی اجازت دیتا ہے۔ اس کا فن تنگ مادی حدود کو پار کر کے آسمانی رفیعتوں یعنی بلندی کی طرف پھیلتا تو ہے لیکن اس کی جڑیں سدا زمین ہی سے وابستہ رہتی ہے۔ یہ کس کا نظریہ یہ بتانا ہے۔ نظریہ کیا ہے کہ کسی کے نزدیک یعنی کس کے نزدیک ایک عظیم فنکار اپنی فطری نمو کے راستے میں کوئی بند نہیں باندھتا۔ اپنی فطری نمو کے راستے میں یعنی اپنے فطری بڑھنے کے راستے میں کوئی بند نہیں باندھتا، کوئی باندھ نہیں باندھتا، وہ اسے آزاد فضا میں پھیلنے کی کھلی اجازت دیتا ہے۔ اس کا فن
تنگ مادی حدود کو پار کر کے، یعنی چھوٹے مادے کو پار کر کے، اس حدود کو پار کر کے آسمانی رفعتوں کی طرف پھیلتا ہے، یعنی بلندیوں کی طرف جاتا ہے، چھوٹے سے بڑے کی طرف جاتا ہے تو ہے، لیکن اس کی جڑیں آسمان کی بلندی کی طرف تو جاتا ہے، پھیلتا تو ہے، لیکن اس کی جڑیں سدا زمین ہی سے وابستہ رہتی ہے۔ الف میں ہے کلیم الدین احمد، با وزیر اعلیٰ، جیم عبدالصمد، دال حسب والا حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن ہے با، یعنی وزیر اعلیٰ۔ وزیر اعلیٰ کے نزدیک ہے کہ ایک عظیم فنکار اپنی فطری نمو کے راستے میں کوئی بند نہیں باندھتا، وہ اسے آزاد فضا میں پھیلنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس کا فن تنگ مادی حدود کو پار کر کے، یعنی چھوٹے مادے کو پار کر کے، اس کے حدود کو پار کر کے آسمانی رفعتوں کی طرف تو پھیل جاتا ہے، لیکن اس کی جڑیں سدا زمین ہی سے وابستہ رہتی ہے۔ سوال نمبر 14 میں ہے کہ کس کے مطابق ادب کی تخلیق کے سلسلے میں اس بات کو قطعاً کوئی قید نہیں ہے، اس بات کی کوئی قید نہیں ہے کہ اس میں ادیب نے کسی عقیدے کا اظہار کیا ہے یا سرے سے کسی عقیدے کو پیش بھی کیا ہے یا نہیں۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ اس نے جو کچھ پیش کیا ہے اس میں خلوص اور فن کا کیا عالم ہے۔ سوال کیا ہے کہ کس کے مطابق ادب کی تخلیق کے سلسلے میں اس بات کی قطعاً کوئی قید نہیں ہے کہ اس میں ادیب نے کسی عقیدے کا اظہار کیا ہے یا سرے سے کسی عقیدے کو پیش بھی کیا ہے یا نہیں۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ اس نے جو کچھ پیش کیا ہے اس میں خلوص اور فن کا عالم ہے یا نہیں، فن کا کیا عالم ہے یہ دیکھنا ہے۔ تو الف میں کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ احتشام حسین، جیم علامہ سرور۔ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا الف، یعنی کہ وزیر اعلیٰ کا نظریہ ہے۔ کیا نظریہ ہے؟ کہ ادب کی تخلیق کے سلسلے میں اس بات کی قطعاً کوئی قید نہیں، اس میں ادیب نے کسی عقیدے کا اظہار کیا ہے یا سرے سے کسی عقیدے کو پیش بھی کیا ہے یا نہیں۔ عقیدے کا اظہار کیا ہے یا کسی عقیدے کو پیش بھی کیا ہے یا نہیں۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ اس نے جو کچھ پیش کیا ہے اس میں خلوص اور فن کا کیا عالم ہے۔ یہ قول جو ہے وزیر اعلیٰ کا تھا نظریہ۔ نوٹ میں ہے کہ وزیر اعلیٰ فن پارے کو مرکزی حیثیت دیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے نزدیک جمالیاتی پہلو کو تنقید میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ وزیر اعلیٰ اپنی تنقید کو تخلیق مقرر کہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ اپنی تنقید کو تخلیق مقرر کہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی تنقید کو امتزاجی تنقید کا نام دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی تنقید کو امتزاجی تنقید کا نام دیا گیا ہے۔ اب یہاں سے وزیر اعلیٰ کے کارنامے کے متعلق جو سوالات ہیں۔ سوال نمبر 15 میں ہے کہ اردو ادب میں طنز و مزاح 1958، نظم جدید کی کروٹیں، اردو شاعری کا مزاج، تنقید اور احتساب 1968، تخلیقی عمل 1970، نئے مقالات 1972، تصورات عشق و خرد اقبال کی نظر میں 1977، نئے تناظر 1979، تنقید اور مجلسی تنقید 1976، دائرے اور لکیریں۔ یہ تمام کن کی تصانیف ہے یہ بتانا ہے، تنقیدی تصانیف کن کی ہے یہ بتانا ہے۔ آپشن میں کیا ہے؟ آپشن میں ہے الف وزیر اعلیٰ، با احمد جمال پاشا، جیم منشی پریم چند، دال حسب والا میں سے زیاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن ہے الف، یعنی کہ وزیر اعلیٰ۔ اردو ادب میں طنز و مزاح، نظم جدید کی کروٹیں، اردو شاعری کا مزاج، تنقید اور احتساب، تخلیقی عمل، نئے مقالات، تصورات عشق و خرد اقبال کی نظر میں، نئے تناظر، یہاں کیا تھا؟ نئے مقالات، نئے تناظر، اور تنقید اور مجلسی تنقید، دائرے اور لکیریں۔ ان تمام تصنیفات تنقیدی تصانیف کن کی ہے؟ وزیر اعلیٰ کی۔ سوال نمبر 16 میں ہے کہ تنقید اور جدید اردو تنقید، تنقید اور جدید اردو تنقید 1989، انشائیہ کے خد و خال 1980، مجید امجد کی داستان محبت 1991، ساختیات اور سائنس 1991، غالب کا ذوق تماشا 1997، معنی اور تناظر 1998۔ یہ تمام کن کی تنقیدی تصانیف ہے بتانا ہے۔ تنقید اور جدید اردو تنقید، انشائیہ کے خد و خال، مجید امجد کی داستان محبت، ساختیات اور سائنس، غالب کا ذوق تماشا، معنی اور تناظر کن کی تصنیفات ہے؟ آپشن میں الف وزیر اعلیٰ، با عباس ابراہیم، جیم کلیم الدین احمد۔ اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا الف، یعنی کہ وزیر اعلیٰ۔ یہ تمام تصانیف تنقیدی تصانیف وزیر اعلیٰ کا ہے۔ سوال نمبر 17 میں ہے کہ امتزاجی تنقید کا سائنسی اور فکری تناظر، کلچر کے خد و خال، اردو ادب میں عورت کا سماجی کردار، تنقیدی تھیوری کے 100 سال کن کی تنقیدی تصنیفات ہیں یہ بتانا ہے۔ الف میں ہے وزیر اعلیٰ، با کلیم الدین احمد، جیم علامہ سرور، دال حسب والا میں سے زیاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا الف، یعنی کہ وزیر اعلیٰ کی تصانیف ہے۔
تصانیف کیا؟ امتزاجی تنقید کا سائنسی اور فکری تناظر، کلچر کے خد و خال، اردو ادب میں عورت کا سماجی کردار، تنقیدی تھیوری کے 100 سال، یہ تمام تصنیفات وزیر آغا کے ہیں۔ اب یہاں پہ ہے 18 نمبر سوال میں کلیات یعنی انشائیہ کے کلیات، پگ ڈنڈی سے روڈ رول تک کس کی تخلیق ہے اور سنت تصنیف کیا ہے؟ 1995 ہے۔ کلیات انشائیہ کی کلیات ہے، پگ ڈنڈی سے روڈ رول تک، یہ کس کی تخلیق ہے یہ بتانا ہے، سنت تصنیف 1995 ہے، پگ ڈنڈی سے روڈ رول تک۔ الف اعلیٰ مسرور، با وزیر آغا، جیم مجنو گورکھپوری، دال حسب والا میں سے را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا کہ وزیر آغا یعنی با اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا۔ پگ ڈنڈی سے روڈ رول تک کس کی تخلیق ہے؟ تو وزیر آغا کی تخلیق ہے۔ چلیے سوال نمبر انشائیوں کا مجموعہ یہاں پہ سوال نمبر 19 میں ہے کہ خیال پارے 1961، چوری سے یاری تک 1966، دوسرا کنارہ 1982، سمندر اگر میرے اندر گرے 1989، پگ ڈنڈی 2010، یہ تمام کن کے انشائیوں کے مجموعے ہیں، یعنی کن کے انشائیوں کا مجموعہ ہے یہ بتانا ہے۔ خیال پارے، چوری سے یاری تک، دوسرا کنارہ، سمندر اگر میرے اندر گرے، پگ ڈنڈی، یہ تمام کن کے انشائیوں کے مجموعے ہیں یہ بتانا ہے۔ الف میں شکیل الرحمان، اس کے بعد جو ہے گوپی چند نارنگ، جیم میں وزیر آغا، اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ اس کا صحیح آپشن ہوگا جیم، یعنی کہ وزیر آغا کے انشائیوں کے مجموعے ہیں۔ اب ہے کلیات، شاعری کی کلیات ہے، چہک اٹھی لفظوں کی چھاگل 1991، سن اشاعت ہے، چہک اٹھی لفظوں کی چھاگل 1991۔ الف میں ہے وزیر آغا، با میں ہے گیان چند جین، جیم میں شبیہ الحسن، دال حسب والا میں سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا وزیر آغا، یعنی الف صحیح آپشن ہو جائے گا۔ چہک اٹھی لفظوں کی چھاگل وزیر آغا کے شاعری کے کلیات ہیں۔ اب یہاں سے شعری مجموعہ کے متعلق سوالات ہیں۔ 21 نمبر میں ہے کہ شام اور سائے 1964 نظموں کے مجموعے ہیں۔ دن کا زرد بہار 1960 نظمیں اور غزلیں، غزلہ 1973، نردبان 1989 نظمیں، گھاس میں تتلیاں 1985 نظمیں، ایک کتھا انوکھی 1990 غزلیں اور نظمیں، یہ آواز کیا ہے 1995، آدھی صدی کے بعد ایک طویل نظم، یہ تمام کن کے شعری مجموعے یہ بتانے ہیں۔ شام اور سائے، دن کا زرد بہار، غزلیں، نردبان، گھاس میں تتلیاں، ایک کتھا انوکھی، یہ آواز کیا ہے، آدھی صدی کے بعد، یہ تمام کن کے شعری مجموعے یہ بتانا۔ الف میں اس میں چغتائی، اس میں جاوید، با وزیر آغا، جیم مجنو گورکھپوری، دال حسب والا میں سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا وزیر آغا، یعنی کہ با اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 23 میں ہے کہ عجیب ایک مسکراہٹ نظموں کا مجموعہ، چنا ہم نے پہاڑی راستہ نظموں کا مجموعہ 2000، ہم آنکھیں ہیں 2003 نظموں کا مجموعہ، دیکھ دھنک پھیل گئی 2003 نظموں کا مجموعہ، چٹکی بھر روشنی 2005 نظموں کا مجموعہ، ہوا تحریر کر مجھ کو نظموں کا مجموعہ، کاسہ شام، یہ تمام کن کے شعری مجموعے یہ بتانا ہے۔ عجب ایک مسکراہٹ، چنا ہم نے پہاڑی راستہ، ہم آنکھیں ہیں، دیکھ دھنک پھیل گئی، چٹکی بھر روشنی، ہوا تحریر کر مجھ کو، کاسہ شام، یہ تمام کن کے شعری مجموعے یہ بتانا ہے۔ الف میں ہے وزیر آغا، اس کے بعد با میں نون میم راشد، جیم میں امتیاز علی تاج، دال حسب والا میں سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ الف، یعنی کہ وزیر آغا کے یہ تمام شعری مجموعے ہیں۔ عجب ایک مسکراہٹ، چنا ہم نے پہاڑی راستہ، ہم آنکھیں ہیں، دیکھ دھنک پھیل گئی، چٹکی بھر روشنی، ہوا تحریر کر مجھ کو، کاسہ شام، یہ تمام وزیر آغا کے شعری مجموعے ہیں۔ سوال نمبر 24 میں ہے کہ کن کا سفر نامہ ہے 3 سفر 1996؟ الف ابن انشا، با سر سید، جیم وزیر آغا، دال حسب والا میں سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا وزیر آغا، یعنی کہ جیم اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا۔ 3 سفر کن کا سفر نامہ ہے؟ تو وزیر آغا کا سفر نامہ ہے۔ سوال نمبر 25 میں ہے کہ خود نوشت شام کے منڈیر سے 1986 کن کی خود نوشت ہے یہ بتانا ہے۔ شام کے منڈیر سے 1986 کن کی
خود نوشت ہے یہ بتانا. 1986 سن تصنیف ہے. الف میں عصمت چغتائی، با وزیر آغا، جیم منشی پریم چند، دال حسبے والا میں سے زائد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں. اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ با، یعنی کہ وزیر آغا کی خود نوشت کیا ہے؟ شام کے منڈیر سے، 1986. دیگر تصانیف ہے وزیر کس کی ہے یہ؟ 26 نمبر سوال نمبر 26 میں ہے مسرت کی تلاش، 1954 پہلی تصنیف ہے. 1954 میں پہلی تصنیف کیا مسرت کی تلاش. دستک اس دروازے پر، 1993 پہلا ورق، اوراق کے لیے لکھے گئے اداریوں کا مجموعہ. یہ تمام تصانیف کن کے ہیں؟ الف میں وزیر آغا، با عباس ابراہیم، جیم کلیم الدین احمد. اس کا صحیح آپشن ہے الف، یعنی کہ وزیر آغا کی تصانیف ہے. انتخاب کردہ کتاب ہے، یعنی انتخاب و ترتیب کردہ کتاب. عبد الرحمن چغتائی، فن اور شخصیت، 1980. مولانا صلاح الدین، فن اور شخصیت، 1990. آپشن میں ہے الف وزیر آغا، با اقبال، جیم منشی پریم چند. اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ الف، یعنی کہ وزیر آغا کی انتخاب و ترتیب کردہ کتابیں ہیں. عبد الرحمن چغتائی، فن اور شخصیت، اور مولانا صلاح الدین، فن اور شخصیت. اب یہاں سے مجنو گورکھپور کے متعلق سوال ہے کہ مجنو گورکھپوری 1904 میں پیدا ہوتے ہیں، 1988 میں انتقال ہے. مجنو گورکھپوری کا اصل نام احمد صدیق تھا. اصل نام کیا تھا؟ احمد صدیق. چلیے سوال نمبر 1 میں ہے مجنو گورکھپوری کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ الف 10 مئی 1904 یوپی، یورپی لکھا گیا اصل میں یوپی. 10 مئی 1910 با یوپی. جیم 1986 دہلی، دال حسبے والا میں سے ایک زائد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا کہ الف، یعنی کہ 10 مئی 1904 یوپی میں مجنو گورکھپوری کی پیدائش ہوتی ہے. نوٹ میں ہے کہ 10 مئی 1904 کو مشرقی یوپی کے ضلع بستی تحصیل خلیل آباد میں واقع پلدہ عرف ملکی جوت میں مجنو گورکھپوری پیدا ہوئے. جیسا کہ ڈاکٹر شاہین فردوس نے اپنے تحقیقی مقالے میں مجنو گورکھپوری کے ایک قول سے ثابت کیا ہے کہ ان کی جائے پیدائش بستی ضلع کے ایک گاؤں میں ہے. پروفیسر محمد یاسین نے مجنو گورکھپوری کی جائے پیدائش کو گورکھپور لکھا ہے، اور ایسا ہی ویکیپیڈیا وغیرہ پر درج ہے، یعنی گورکھپور کا. سوال نمبر 2 میں ہے مجنو گورکھپوری کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ الف 6 جون 1980، 4 جون 1988 کراچی، 6 مئی 1904. دال حسبے والا میں سے زائد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں. اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ با، یعنی کہ 4 جون 1988 کو کراچی میں انتقال ہوتا ہے مجنو گورکھپوری کا. مجنو گورکھپوری کا اصل نام کیا تھا؟ احمد صدیق. سوال نمبر 3 میں ہے کہ مجنو گورکھپوری کے والد کا کیا نام تھا؟ الف محمد فاروق، با محمد صدیق، جیم محمد احسان، دال حسبے والا میں سے زائد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں. اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ مجنو گورکھپوری کے والد کا نام تھا محمد فاروق، یعنی الف صحیح آپشن ہو جائے گا. نوٹ میں ہے، نوٹ میں کیا ہے؟ اچھا، مجنو گورکھپوری کے والد جو ایک شاعر تھے اور دیوانہ گورکھپوری کے نام سے مشہور تھے. مجنو گورکھپوری کے والد جو ہے ایک شاعر تھے اور دیوانہ گورکھپوری کے نام سے مشہور تھے. سوال نمبر 4 میں ہے کہ مجنو گورکھپوری نے سینٹ اینڈریوز اسکول سے میٹرک کا امتحان کس سن میں پاس کیا؟ اینڈریوز اسکول، سینٹ اینڈریوز اسکول سے میٹرک کا امتحان کس سن میں پاس کیا تھا مجنو گورکھپوری؟ الف میں 1921، با 1923، جیم 1926، دال حسبے والا میں سے زائد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں. تو اس کا صحیح آپشن کیا ہے؟ الف، یعنی کہ 1921 میں سینٹ اینڈریوز اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا کون؟ مجنو گورکھپوری. میٹرک کا امتحان 1921 میں پاس کیا تھا. سوال نمبر 5 میں ہے کہ مجنو گورکھپوری نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے FA کا امتحان کس سن میں پاس کیا تھا؟ مجنو گورکھپوری نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے FA کا امتحان کس سن میں پاس کیا تھا؟ الف 1976، با 1927، جیم 1921، دال حسبے والا میں سے زائد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں. اس کا صحیح آپشن ہے با، یعنی کہ 1927 میں پاس کیا تھا. سوال نمبر 6 میں ہے کہ مجنو گورکھپوری نے سینٹ اینڈریوز کالج سے BA کب کیا تھا؟ سینٹ اینڈریوز کالج سے BA کب کیا تھا؟ الف میں 1929، با 1930، جیم 1937. اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ الف، یعنی کہ 1929 میں BA کیا تھا مجنو گورکھپوری نے. سوال نمبر 7 میں ہے مجنو گورکھپوری نے MA انگریزی میں آگرہ یونیورسٹی سے کب کیا تھا؟ MA انگریزی میں MA آگرہ یونیورسٹی سے کب کیا تھا؟ الف 1934، با 1884، جیم 1925، دال حسبے والا میں سے زائد، را حسبے والا میں سے. اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟
اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا الف، یعنی کہ 1934 میں BA کیا تھا انگریزی میں۔ سوال نمبر 8 میں ہے کہ مجنو گورکھپوری نے MA اردو کلکتہ یونیورسٹی سے کب کیا تھا؟ یعنی MA اردو سبجیکٹ سے کیا تھا اور کلکتہ یونیورسٹی سے کیا تھا، تو کب کیا تھا یہ بتانا ہے۔ الف 1930، با 1935، جیم 1894، دال حسب والا میں سے زیادہ، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ با، یعنی کہ 1935 میں کیا تھا اردو میں، اور انگریزی میں 1934 میں۔ سوال نمبر 9 میں ہے کہ مجنو گورکھپوری شعبہ اردو کے ریڈر مقرر ہوئے تھے۔ مجنو گورکھپوری کس سن میں شعبہ اردو کے ریڈر مقرر ہوئے تھے یہ بتانا ہے۔ الف میں 1960، با 1955، جیم 1970، دال حسب والا میں سے زیادہ، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اردو ریڈر کب مقرر ہوئے تھے؟ الف، یعنی کہ 1960 میں ہوئے تھے۔ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا الف۔ نوٹ میں ہے کہ مجنو گورکھپوری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بھی درس و تدریس سے وابستہ رہے۔ مجنو گورکھپوری نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز شاعری سے کیا تھا؟ مجنو گورکھپوری کے پسندیدہ شاعر غالب اور بیدل تھے۔ مجنو گورکھپوری چند دنوں تک گورکھپور یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے صدر رہے۔ چند دنوں تک گورکھپور یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے صدر رہے تھے مجنو گورکھپوری۔ سوال نمبر 10 میں ہے کہ مجنو گورکھپوری کس سن میں پاکستان چلے گئے تھے؟ مجنو گورکھپوری کس سن میں پاکستان گئے تھے؟ الف 1987، با 1980، جیم 1968، دال حسب والا میں سے زیادہ، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا جیم، یعنی کہ 1968 میں مجنو گورکھپوری پاکستان چلے گئے تھے۔ سوال نمبر 11 میں ہے کہ مجنو گورکھپوری کے گہرے مراسم تھے۔ مجنو گورکھپوری کے گہرے مراسم تھے، یعنی گہری دوستی تھی کن کے ساتھ؟ الف میں ہے فراق گورکھپوری، اصغر گونڈوی، جگر مراد آبادی، جیم دال حسب والا میں سے زیادہ، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا الف، یعنی کہ فراق گورکھپوری سے گہرے مراسم تھے، گہری دوستی تھی۔ سوال نمبر 12 میں ہے کہ مجنو کا پہلا افسانہ زیدی کا حشر ہے، تو وہ کس رسالے نگار میں کس رسالے میں؟ سوال نمبر 12 میں ہے کہ مجنو گورکھپوری کا پہلا افسانہ زیدی کا حشر جو کس رسالے میں 1925 میں 3 قسطوں میں شائع ہوا تھا؟ مجنو گورکھپوری کا پہلا افسانہ کیا ہے؟ زیدی کا حشر، تو کس رسالے میں 1925 میں 3 قسطوں میں شائع ہوا تھا یہ بتانا۔ الف میں نگار، با اودھ پن، جیم محشر، دال حسب والا میں سے زیادہ، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا الف، یعنی کہ نگار رسالہ ہے، اسی رسالے میں 3 قسطوں میں شائع ہوا تھا 1925 میں۔ نوٹ میں ہے کہ مجنو گورکھپوری 1978 تک کراچی یونیورسٹی سے اعزازی پروفیسر کی حیثیت سے منسلک رہے۔ مجنو گورکھپوری ابتدا نیاز فتح پوری سے متاثر ہو کر تاثراتی دبستان سے وابستہ ہوئے، لیکن پھر مارکسزم سے متاثر ہوئے اور ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہو گئے۔ آخر میں انہوں نے سائنٹیفک طریقہ کار کو اپنایا اور سائنٹیفک نقاد بن گئے۔ مجنو گورکھپوری نقاد، ناول نگار، افسانہ نگار، شاعر اور صحافی تھے۔ جس سے متاثر نیاز فتح پوری سے پہلے متاثر ہوئے ابتدان۔ مجنو گورکھپوری ابتدان نیاز فتح پوری سے متاثر ہوئے، پھر جو تاثراتی دبستان سے وابستہ ہوئے، لیکن پھر کیا کہ مارکسزم سے متاثر ہوئے اور ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہو گئے۔ اب یہاں سے مجنو گورکھپوری کی تنقیدی نظریات کے متعلق سوالات ہیں۔ سوال نمبر 13 میں ہے کہ کس نے تنقیدی حاشیے میں لکھا ہے کہ فنون لطیفہ اور بالخصوص شاعری، موسیقی اور مصوری کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ ان کے اثرات کا تجزیہ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی شاعری کے، موسیقی کے اور مصوری کے اثرات کا جو ہے جائزہ اور تجزیہ نہیں کیا جا سکتا۔ شاعری کبھی اپنی راز کو پوری طرح افشا نہیں ہونے دیتی، یعنی ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ ہم لاکھ تجزیہ کریں، لاکھ نقطے نکالیں، پھر بھی ہم واضح طور پر نہ خود جانتے ہیں نہ دوسروں کو بتا سکتے ہیں کہ فلاں شعر کو ہم کیوں اچھا معلوم ہوتا ہے، فلاں شعر ہم کو کیوں اچھا معلوم ہوتا ہے، یہ نہیں بتا سکتے ہیں۔ یہ نظریہ کس کا ہے؟ یعنی تنقیدی حاشیہ ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ فنون لطیفہ اور بالخصوص شاعری یا موسیقی اور مصوری کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ ان کے اثرات کا تجزیہ نہیں کیا جا سکتا، اور شاعری کبھی اپنی راز کو پوری طرح افشا نہیں ہونے دیتی، یعنی ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ ہم لاکھ تجزیہ کریں، لاکھ نقطے نکالیں، پھر بھی ہم واضح طور پر نہ خود جانتے ہیں نہ دوسروں کو بتا سکتے ہیں کہ فلاں شعر ہم کو کیوں اچھا معلوم ہو رہا ہے۔
یہ نظریہ کس کا ہے؟ الف میں احتشام حسین، با مجنو گورکھپوری، جیم کلیم الدین احمد، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا با، یعنی کہ یہ قول مجنو گورکھپوری کا ہے۔ سوال نمبر 14 میں ہے کہ کس کے مطابق اردو شاعری بھی اپنا خدا رکھتی ہے اور وہ میر کہلاتا ہے؟ یہ قول کس کا ہے کہ اردو شاعری بھی اپنا ایک خدا رکھتی ہے اور وہ میر کہلاتا ہے؟ تو یہ قول کس کا آپشن میں ہے؟ مجنو گورکھپوری، با محمد حسن، جیم آل احمد سرور، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا الف۔ کیا ہو جائے گا؟ الف، یعنی مجنو گورکھپوری کا قول ہے کہ اردو شاعری بھی اپنا خدا رکھتی ہے اور وہ میر کہلاتے ہیں۔ سوال نمبر 15 میں ہے کہ کس نے ترقی پسند تحریک کے زیر اثر فرمایا ہے کہ آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ روٹی روزی کا ہے، اس سے آنکھ نہیں چرائی جا سکتی، یہ کس نے کہا ہے؟ الف میں مجنو گورکھپوری، با آتش لکھنوی، جیم عبداللہ حسین، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ یعنی قول کیا ہے؟ کس نے ترقی پسند تحریک کے زیر اثر فرمایا ہے کہ آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ روٹی روزی کا ہے، اس سے آنکھ نہیں چرائی جا سکتی۔ تو یہ کہنے والے کون ہیں؟ الف، یعنی کہ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا الف۔ الف میں کون ہے؟ مجنو گورکھپوری کا قول ہے کہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ روٹی روزی کا ہے، اس سے آنکھ نہیں چرایا جا سکتا۔ چلیے سوال نمبر 16 میں ہے کہ کس کے مطابق ادیب کوئی راہب یا جوگی نہیں، ادب ترک یا تپسیا کی پیداوار نہیں، یعنی ادب دنیا سے ترک کر کے یا تپسیا کر کے حاصل کرنے والی چیز نہیں۔ ادیب بھی ہمارے سماج کا ایک فرد ہے، وہ بھی ہماری معاشی اور سماجی زندگی سے اس طرح متاثر ہوتا ہے جس طرح اور لوگ ہوتے ہیں۔ یہ قول کس کا؟ یہ بتانا ہے کہ کس کے مطابق ادیب کوئی راہب یا جوگی نہیں، ادب ترک یا تپسیا کی پیداوار نہیں، یعنی ادب ترک کر کے یا تپسیا کر کے پیدا نہیں ہوتا۔ ادیب بھی ہمارے سماج کا ایک فرد ہے، وہ بھی ہمارے معاشی اور سماجی زندگی سے اس طرح متاثر ہوتا ہے جس طرح اور لوگ ہوتے ہیں۔ یہ قول کس عالم میں ہے؟ فراق گورکھپوری، با مجنو گورکھپوری، جیم آل احمد سرور، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا با، یعنی کہ مجنو گورکھپوری کا یہ قول ہے۔ سوال نمبر 17 میں ہے کہ کس کے مطابق ادب اپنے زمانے کے حالات سے بیگانہ رہ ہی نہیں سکتی؟ ادب اپنے زمانے کے حالات سے بیگانہ رہ ہی نہیں سکتی، نہیں رہ سکتی یا نہیں رہ سکتا۔ یہ قول کس کا ہے؟ الف میں مجنو گورکھپوری، حسن، با، جیم کلیم الدین احمد، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ یعنی کس کے مطابق ادب اپنے زمانے کے حالات سے بیگانہ نہیں رہ سکتا؟ تو یہ قول کس کا ہے؟ الف، یعنی کہ مجنو گورکھپوری کا قول ہے الف۔ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا کہ ادب اپنے زمانے کے حالات سے بیگانہ نہیں رہ سکتا۔ سوال نمبر 18 میں ہے کہ کس کے مطابق روح اثر ادب میں بہرحال جلوہ گر ہوتی ہے؟ روح اثر ادب میں بہرحال جلوہ گر ہوتی ہے وہ ادب جو روح اثر سے محروم ہو، مردہ اور ناکارہ ہے۔ کیا قول ہے؟ کہ روح اثر ادب یعنی زمانے کے ادب میں بہرحال جلوہ گر ہوتی ہے روح، اور وہ ادب جو روح اثر سے یعنی زمانے کی روح سے محروم ہو وہ مردہ اور ناکارہ ہے۔ تو یہ قول کس کا ہے؟ الف میں ہے کرشن چندر، با مجنو گورکھپوری، جیم آل احمد سرور، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا کہ روح اثر ادب میں بہرحال جلوہ گر ہوتی ہے، اور ادب جو روح اثر سے خالی ہو، محروم ہو، مردہ اور ناکارہ ہے۔ تو یہ قول مجنو گورکھپوری کا ہے، یعنی با اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 19 میں ہے کہ کون انگریزی نقاد میتھیو آرنلڈ کی طرح ادب کو تنقید حیات کہتے ہیں؟ کون ایسے نقاد ہے، اردو نقاد، جو انگریزی کے نقاد میتھیو آرنلڈ کی طرح ادب کو تنقید حیات کہتے ہیں؟ وہ کون ہے یہ بتانا۔ الف میں ہے یا جیم ہو گیا، لیکن الف میں ہے فراق گورکھپوری، با وزیر آغا، جیم مجنو گورکھپوری، دال حسب والا میں سے ایک سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا کیا؟ اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ جیم، یعنی کہ مجنو گورکھپوری، یعنی اردو نقاد ہیں مجنو گورکھپوری،
وہ انگریزی نقاد میتھو آرنولڈ کی طرح ادب کو تنقید حیات کہتے ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ جیم، یعنی کہ مجنو گورکھپوری، اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا جیم۔ چلیے سوال نمبر 20 میں ہے، سوال نمبر 20 میں کیا ہے؟ سوال نمبر 20 میں ہے کہ کون روسی ادب کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے تھے؟ کون روسی ادب کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے تھے، پسندیدہ نظر سے دیکھتے تھے؟ الف میں مجنو گورکھپوری، با عباس ابراہیم، جیم منشی سجاد حسین، دال حسبے والا میں سے ایک زیاد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ الف، یعنی کہ مجنو گورکھپوری۔ مجنو گورکھپوری روسی ادب کو پسندیدگی کے ساتھ کی نظر سے دیکھتے تھے۔ چلیے سوال نمبر 21 میں ہے، سوال نمبر 21 میں کس نے ترقی پسند تحریک کے زیر اثر کہا ہے کہ کسی ادب پارے کی فنی باریکیاں اتنی اہم نہیں جتنا کہ مواد؟ کس نے ترقی پسند تحریک کے زیر اثر کہا ہے کہ کسی ادب پارے کی فنی باریکیاں اتنی اہم نہیں جتنا کہ مواد؟ یہ قول کس کا؟ الف میں مجنو گورکھپوری، با سرور، جیم منشی سجاد حسین، دال حسبے والا میں سے زیاد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن ہے الف، یعنی کہ مجنو گورکھپوری نے کہا، مجنو گورکھپوری نے کہا ہے۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر کہا، کیا کہا؟ کسی ادب پارے کی فنی باریکیاں اتنی اہم نہیں جتنا کہ مواد۔ چلیے سوال نمبر 22 میں ہے، کس نے لکھا ہے کہ ادب ایک آلۂ نشر و اشاعت اور ایک ذریعہ تحریک و تبلیغ ضرور ہوتا ہے، لیکن ایسا ہر آلہ اور ایسا ہر ذریعہ ادب نہیں ہوتا۔ ایسا ہر آلہ اور ہر ذریعہ ادب نہیں ہوتا۔ میں ادب کو اس معنی میں پروپیگنڈا نہیں سمجھتا جس معنی میں اخبارات پروپیگنڈا ہوتے ہیں، یا جس معنی میں مارکس کا اشتراکی اعلان پروپیگنڈا تھا، اور نہ ہر پروپیگنڈا ادب ہوتا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ یعنی کس نے لکھا ہے کہ ادب ایک آلۂ نشر و اشاعت اور ایک ذریعہ تحریک و تبلیغ ضرور ہوتا ہے، لیکن ایسا ہر آلہ اور ایسا ہر ذریعہ ادب نہیں ہوتا۔ میں ادب کو اس معنی میں پروپیگنڈا نہیں سمجھتا جس معنی میں اخبارات پروپیگنڈا ہوتے ہیں، یا جس معنی میں مارکس کا اشتراکی اعلان پروپیگنڈا تھا، اور نہ ہر پروپیگنڈا ادب ہوتا ہے۔ تو یہ قول کس کا ہے؟ الف عصمت جاوید، با مجنو گورکھپوری، جیم عبدالصمد، دال حسبے والا میں سے زیاد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ با، یعنی کہ مجنو گورکھپوری کا یہ قول ہے، مجنو گورکھپوری نے یہ لکھا۔ سوال نمبر 24 میں ہے، کس کے مطابق ادب ڈھنڈوروا قسم کی کوئی چیز نہیں؟ ادب ڈھنڈورا جسے بولتے ہیں، ڈھنڈورا قسم کی کوئی چیز نہیں کہ ادیب نہ کوئی ڈھنڈوریا ہوتا ہے نہ مبلغ۔ ادب، یہ کس کے مطابق ہے کہ ادب ڈھنڈورا قسم کی کوئی چیز نہیں، ادیب نہ کوئی ڈھنڈوریا ہوتا ہے نہ مبلغ۔ الف میں ہے مجنو گورکھپوری، با عباس ابراہیم، جیم عبدالصمد، دال حسبے والا میں سے زیاد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا الف، یعنی کہ مجنو گورکھپوری۔ اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ الف، مجنو گورکھپوری کا قول ہے، مجنو گورکھپوری کے مطابق ہے کہ ادب ڈھنڈورا قسم کی کوئی چیز نہیں، ادیب نہ کوئی ڈھنڈوریا ہوتا ہے نہ مبلغ ہے۔ سوال نمبر 25 میں ہے کہ کس کا کہنا ہے کہ ادب کی پہلی شرط ہے کہ وہ ادب کے تقاضوں کو پورا کرے؟ کس کا کہنا ہے کہ ادب کی پہلی شرط ہے کہ وہ ادب کے تقاضوں کو پورا کرے؟ الف میں ہے عصمت چغتائی، با اقبال مجید، جیم مجنو گورکھپوری، دال حسبے والا میں سے زیاد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ جیم، یعنی کہ مجنو گورکھپوری۔ اس کا صحیح آپشن مجنو گورکھپوری کا کہنا ہے کہ ادب کی پہلی شرط ہے کہ وہ ادب کے تقاضوں کو پورا کرے۔ سوال نمبر 26 میں ہے کہ کس نے شوق کی مثنوی زہر عشق کا تقابل اثر کے اعتبار سے گوئٹے کی تصنیف آلام ورتھر سے کرتے ہوئے بتایا تھا کہ یہ دونوں ایک پائے کی چیزیں ہیں؟ سوال کیا ہے؟ کس نے شوق کی مثنوی زہر عشق کا تقابل اثر کے اعتبار سے گوئٹے کی تصنیف آلام ورتھر سے کرتے ہوئے بتایا تھا کہ یہ دونوں ایک پائے کی چیزیں ہیں؟ الف میں مجنو، با سید حامد، جیم امتیاز علی تاج، دال حسبے والا میں سے زیاد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا الف، یعنی کہ مجنو گورکھپوری نے کہا۔ مجنو گورکھپوری نے کیا کہا ہے کہ شوق کی مثنوی زہر عشق کا تقابل کس سے کیا ہے؟ اثر کے اعتبار سے گوئٹے کی تصنیف آلام ورتھر سے کرتے ہوئے بتایا کہ یہ دونوں ایک پائے کی چیزیں ہیں۔
سوال نمبر 27 میں ہے کہ کس نے زہر عشق پر اپنے مقدمے کو تأثراتی یا ارتسامی تنقید کا نام دیا ہے اور اسے تقابل تنقید سے قریب تر بتایا ہے؟ کس نے زہر عشق پر اپنے مقدمے کو تأثراتی یا ارتسامی تنقید کا نام دیا ہے اور اسے تقابلی تنقید سے قریب تر بتایا ہے؟ الف میں مجنون گورکھپوری، با سرور، جیم کلیم الدین احمد، دال حسب والا ہم سے زاد، را حسب والا ہم سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ مجنون گورکھپوری، یعنی الف صحیح آپشن ہو جائے گا۔ اب یہاں پر مجنون گورکھپوری کے کارنامے، مجنون گورکھپوری کے کارنامے کے متعلق سوالات ہیں۔ مجنون گورکھپوری کے فلسفیانہ تحقیقی و تنقیدی تصانیف ہے یہاں پہ۔ سوال نمبر 28 میں ہے کہ شوپنہار 1930، تاریخ جمالیات 1935، افسانہ 1936، ادب و زندگی 1940، اقبال اجمالی جائزہ 1944، تنقیدی حاشیے 1945، نقوش و افکار 1955، نکات مجنوں 1957، شعر و غزل 1963، غزل سرا 1964، غزل سرا 1964، دوش و فردہ 1959، غالب شخص اور شاعر غالب شخص اور شاعر، یہ تمام کن کی تصنیفات ہے یہ بتانا ہے۔ الف میں مجنون گورکھپوری، با فراق، جیم اعلیٰ مسرور، دال حسب والا مسکزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ یعنی کہ شوپنہار 1930، تاریخ جمالیات، افسانہ ادب و زندگی، اقبال اجمالی جائزہ، تنقیدی حاشیہ، نقوش و افکار، نکات مجنوں، شعر و غزل، غزل سرا، دوش و فردہ، غالب شخص اور شاعر، یہ تمام کن کی تصنیفات ہے؟ تو صحیح آپشن ہو جائے گا الف، یعنی کہ مجنون گورکھپوری کی تصانیف ہے، تحقیقی و تنقیدی تصانیف۔ اب یہاں پہ ہے ناولٹ کے متعلق سوالات۔ سوال نمبر 29 میں کیا ہے کہ گردش سوگوار شباب 1941، سعید زبوں، سر نوشت سراب 1945، یہ تمام تصنیفات ناولٹ تصنیفات ہیں، یہ کن کے ہیں یہ بتانا ہے۔ گردش سوگوار شباب 1941، سعید زبوں، سر نوشت سراب، یہ تمام تصنیفات کن کے ہیں یہ بتانا ہے۔ الف میں اس میں جاوید با جیلانی بانو، جیم مجنون گورکھپوری، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ مجنون گورکھپوری، یعنی کہ جیم۔ گردش سوگوار شباب، سعید زبوں، سر نوشت سراب، یہ تمام تصانیف ناولٹ کن کے ہیں؟ مجنون گورکھپوری کے۔ اب یہاں سے افسانوی مجموعے کے متعلق سوال نمبر 30 میں خواب و خیال اور دوسرے افسانے، پہلا مجموعہ ہے یہ مجنون گورکھپوری کے۔ سمن پوش اور دوسرے افسانے، حتیہ اور دوسرے افسانے 1935، نقش ناہید، یہ تمام کن کے افسانوی مجموعے ہیں؟ کیا ہے؟ خواب و خیال، دوسرے افسانے، پہلا مجموعہ ہے یہ خواب و خیال اور دوسرے افسانے، پوش اور دوسرے افسانے، سمن پوش اور دوسرے افسانے، حتیہ اور دوسرے افسانے 1935، نقش ناہید 1944، یہ تمام افسانی مجموعے کن کے ہیں یہ بتانا ہے۔ الف میں مجنون گورکھپوری، با میں فراق، جیم احمد جمال پاشا، دال حسب والا مسکزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا الف، یعنی کہ مجنون گورکھپوری کے افسانوی مجموعے ہیں خواب و خیال اور دوسرے افسانے، پہلا افسانوی مجموعہ ہے سمن پوش اور دوسرے افسانے، حتیہ اور نقش ناہید۔ سوال نمبر 31 میں ہے کہ زیدی کا حشر پہلا افسانہ، خواب و خیال افسانہ کن کا افسانہ ہے؟ زیدی کا حشر پہلا افسانہ ہے اور خواب و خیال ایک افسانہ، یہ کن کا افسانہ ہے؟ الف میں پریم چند، راجندر سنگھ بیدی، جی مجنون گورکھپوری، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا جیم، یعنی کہ مجنون گورکھپوری۔ اب تراجم کے متعلق ہیں، مجنون گورکھپوری نے جو تراجم کے کتابوں کے وہی ہے۔ سالومی، آسکر وائلڈ کے مذہبی ڈرامے کا ترجمہ ہے۔ سالومی کتاب کا نام ہے مجنون گورکھپوری کا، یہ آسکر وائلڈ کے مذہبی ڈرامے کا ترجمہ ہے۔ آغاز ہستی، برنارڈ شاہ کے ڈرامے ہیک ٹو میتھیو سلا کا ترجمہ ہے۔ آغاز ہستی، برنارڈ شاہ کے ڈرامے بیک ٹو میتھیو سلا، اس کتاب کا نام ہے برنارڈ شاہ کی کتاب کا نام ہے ڈرامے بیک ٹو میتھیو سلا، اس کا ترجمہ آغاز ہستی کے نام سے مجنون گورکھپوری نے کیا۔ اس کے بعد جو ہے دی زون، برنارڈ شاہ کے ڈرامے سینٹ جان کا ترجمہ ہے۔ دی زون برنارڈ شاہ کے ڈرامے سینٹ جان کا ترجمہ ہے۔ ایک برنارڈ شاہ کے ڈرامے بیک ٹو
میتھوسلا کا ترجمہ آغاز ہستی کے نام سے کیا، اور دی زون جو ہے برنارڈ شاہ کے ڈرامے سینٹ جان کا ترجمہ دی زون کے نام سے کیا۔ اس کے بعد سنگھاسن بتیسی فارسی زبان کے قصوں کا ترجمہ، قابیل بائرن کے ڈرامے کین کا ترجمہ۔ اس کے بعد ہے ابو الخمر ٹالسٹائی کے ڈرامے ڈی فرسٹ ڈسٹلر کا ترجمہ، مریم مجدلانی مارس ماہتر لنگ کے ڈرامے کا ترجمہ، لنگ لیئر ولیم شیکسپیئر کے ڈرامے کا ترجمہ، شمسون مبارز ملٹن کے المیہ ڈرامے کا ترجمہ۔ یہ تمام تراجم جو ہے مجنوں گورکھپوری کے ہیں۔ دیگر تصانیف میں ہے سوال نمبر 32 میں کہ پردیسی کے خطوط 2 جلدوں میں 3 مغربی ڈرامے، محبت کا روگ، دنیائے آب و گل سے دور، تم میرے ہو، نگاہ بازگشت، سبز پری، ارمغان مجنوں، یہ تمام تصانیف ان کے یہ بتانے ہیں۔ الف میں مجنوں گورکھپوری، با اقبال مجید، جیم فراق گورکھپوری، دال حسب والا میں سے زائد، راہ حسب والا میں سے کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا الف، یعنی کہ مجنوں گورکھپوری کی تصانیف ہے۔ پردیسی کے خطوط، 3 مغربی ڈرامے، محبت کا روگ، دنیائے آب و گل سے دور، تم میرے ہو، نگاہ بازگشت، سبز پری، ارمغان مجنوں۔ چلیے آگے ہے انتخاب و ترتیب کردہ کتابیں۔ زہر عشق 1930 میں ترتیب دیا، انتخاب دیوان شمس تبریزی، مثنوی حسن فطرت 1931 میں، نیستہ 1937 میں، یہ تمام کتابیں جو ہے مجنوں گورکھپوری کی انتخاب و ترتیب کردہ کتاب ہے۔ اب یہاں سے مجنوں گورکھپوری کے متعلق سوالات اور جواب، مجنوں گورکھپوری کے متعلق مختلف آراء و خیالات کے متعلق جو ہے سوالات و جوابات ہیں۔ سوال نمبر 33 میں کس کے مطابق مجنوں گورکھپوری صرف افسانہ نگار نہیں بلکہ وہ نہایت بلند فلسفیانہ ذوق بھی رکھتے ہیں؟ کس کے مطابق مجنوں گورکھپوری صرف افسانہ نگار نہیں بلکہ وہ نہایت بلند فلسفیانہ ذوق بھی رکھتے ہیں؟ الف میں نیاز فتح پوری، با فراق گورکھپوری، اور جیم کلیم الدین احمد، دال حسب والا میں سے زیادہ، راہ حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا الف، یعنی کہ نیاز فتح پوری کے مطابق مجنوں صرف افسانہ نگار نہیں بلکہ وہ نہایت بلند فلسفیانہ ذوق بھی رکھتے ہیں۔ سوال نمبر 34 میں ہے کس نے لکھا ہے کہ ہماری باہمی آہنگی اور قربت اس وجہ سے تھی کہ مجنوں کی شخصیت میں غالب عنصر حساس عقلیت کا تھا اور میرے اندر غالب عنصر ذہن کی روحانیت اور وجدانیت تھی جو بعد کو میری شاعری میں نمایاں ہوئی۔ یہ قول کس کا ہے؟ یعنی کس نے لکھا ہے کہ ہماری باہمی آہنگی اور قربت اس وجہ سے مجنوں گورکھپوری سے تھی کہ مجنوں کی شخصیت میں غالب عنصر جو ہے حساس عقلیت کا تھا اور میرے اندر غالب عنصر ذہن کی روحانیت اور وہ وجدانیت تھی جو بعد میں میری شاعری میں نمایاں ہوئی۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو الف فیض احمد فیض، با فراق گورکھپوری، جیم کلیم الدین احمد، دال حسب والا میں سے زیادہ، راہ حسب والا میں سے کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا فراق گورکھپوری کا قول ہے کہ ہماری باہمی آہنگی اور قربت اس وجہ سے تھی کہ مجنوں کی شخصیت میں غالب عنصر حساس عقلیت کا تھا اور میرے اندر غالب عنصر ذہن کی روحانیت اور وہ وجدانیت تھی جو بعد میں میرے شاعری میں نظر آئی۔ سوال نمبر 35 میں ہے کہ کس کے مطابق صحیح معنوں میں نقاد وہی شخص ہو سکتا ہے جس کے دماغ میں ہزاروں دماغوں کی صلاحیتیں یکجا ہوں؟ مجنوں گورکھپوری پر یہ خیال صادق آتا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ یہ بتانا ہے۔ کس کے مطابق صحیح معنوں میں نقاد وہی شخص ہو سکتا ہے جس کے دماغ میں ہزاروں دماغوں کی صلاحیتیں یکجا ہوں؟ مجنوں گورکھپوری پر یہ خیال صادق آتا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ الف میں کریم الدین احمد، با سرور، جیم شمس الرحمان فاروقی، دال حسب والا زاد، راہ حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا الف، یعنی کہ کریم الدین احمد کا یہ قول ہے۔ سوال نمبر 36 میں ہے کہ نقوش و افکار 1955 کس کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے؟ نقوش و افکار 1955 یہ کس کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے؟ الف میں مجنوں گورکھپوری، با اقبال مجید، جیم اعلی احمد سرور، دال حسب والا مزاد، راہ حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا الف، یعنی کہ مجنوں گورکھپوری کی تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے نقوش و افکار۔ چلیے سوال نمبر 37 میں ہے کہ حالی کو ڈرائیڈن کس نے کہا؟ الف میں مجنوں گورکھپوری، اعلی مسرور، با، جیم منشی سجاد حسین۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا الف، یعنی کہ مجنوں گورکھپوری نے الطاف حسین حالی کو اردو کا ڈرائیڈن کہا ہے۔ سوال نمبر 38 میں ہے کہ تنقیدی حاشیے کس کے مضامین کا مجموعہ ہے؟ تنقیدی حاشیے
کس کے مضامین کا مجموعہ؟ الف میں کرشن چندر، با علامہ مسرور، جیم مجنو گورکھپوری، دال حسب علامہ زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا مجنو گورکھپوری، یعنی کہ جیم اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا۔ تنقیدی حاشیہ کس کے مضامین کا مجموعہ ہے؟ تو مجنو گورکھپوری کے مضامین کا مجموعہ ہے۔ اب یہاں سے نفسیاتی نقاد یعنی شبیہ الحسن کے متعلق جو ہے سوالات و جوابات ہیں۔ شبیہ الحسن 1958 میں پیدا ہوتے ہیں، 2012 میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ نام سید شبیہ الحسن تھا، نام کیا تھا؟ سید شبیہ الحسن۔ شبیہ الحسن سوال نمبر 1 میں ہے کہ سید شبیہ الحسن کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ الف 1958 لاہور، با 1965 کراچی، جیم 1977 سیالکوٹ، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا الف، یعنی کہ 1958 لاہور میں شبیہ الحسن نفسیاتی نقاد جس کا لقب ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ نوٹ میں ہے کہ لاہور میں 1958 میں پیدا ہوئے کون؟ شبیہ الحسن۔ سوال نمبر 2 میں ہے کہ شبیہ الحسن کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ شبیہ الحسن کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ الف 2012 اور بعد 2006، جیم 1994، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو شبیہ الحسن کا انتقال 2012 میں ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ 2012 میں۔ اب نوٹ میں دیکھتے کیا ہے، نوٹ میں ہے کہ دہشت گردانہ حملے کی وجہ سے 2012 میں انتقال ہوا تھا شبیہ الحسن کا۔ شبیہ الحسن کے والد کا نام سید وحید الحسن ہے، سید وحید الحسن ہاشمی تھا، اور دادا کا نام سید بشیر حسن تھا۔ سوال نمبر 3 میں ہے کہ شبیہ الحسن کس طرح کے نقاد تھے؟ الف مارکسی نقاد، نفسیاتی نقاد، جمالیاتی نقاد، دال حسبی والا میں سے زاد، را حسبی والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا با، یعنی کہ نفسیاتی نقاد تھے شبیہ الحسن۔ نوٹ میں ہے کہ شبیہ الحسن MA اور MPhil اور PhD کی ڈگری پنجاب یونیورسٹی لاہور سے حاصل کی تھی۔ شبیہ الحسن نے نفسیاتی تنقید پر اہم کام کیا ہے اور اس پر کتابیں لکھی۔ شبیہ الحسن نے آل رضا کے غیر مطبوعہ کلام کی تدوین کی ہے۔ شبیہ الحسن نے زونگ کی اجتماعی لاشعور کے نظریے کو مسترد کیا ہے۔ شبیہ الحسن نے زونگ کی اجتماعی لاشعور کی نظریے کو جو ہے مسترد کیا ہے، اس کا رد کیا۔ سوال نمبر 4 میں ہے کہ کون تیسری آنکھ سے شعور کی آنکھ مراد لیتے ہیں؟ کون تیسری آنکھ سے شعور کی آنکھ مراد لیتے ہیں یہ بتانا ہے۔ الف میں ہے مہدی حسن، شبیہ الحسن اور جیم عبداللہ حسین، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا با، یعنی کہ شعوری تیسری آنکھ سے مراد شعور کی آنکھ کو لیتے ہیں کون؟ شبیہ الحسن۔ اب یہاں سے شبیہ الحسن کے کارنامے کے متعلق سوال ہے۔ اردو مرثیہ اور مرثیہ نگاری، لکھنؤ کی اردو شاعری، آل رضا کا فن غزل گوئی، باقیات آل رضا، مفاہیم، شام و سحر کی باتیں، تصریحات، ترجیحات، یہ تمام کن کی تصنیفات ہیں یہ بتانا ہے۔ آپشن میں الف شبیہ الحسن، با اعلی مسرور، جیم کلیم الدین احمد، دال حسب والا میں سے ایک زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ یعنی اردو مرثیہ اور مرثیہ نگار، لکھنؤ کی اردو شاعری، آل رضا کا فن غزل گوئی، آل رضا کا فن غزل گوئی، باقیات آل رضا، مفاہیم، شام و سحر کی باتیں، تصریحات، ترجیحات، یہ تمام تصنیفات کن کی ہیں؟ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا الف، یعنی کہ شبیہ الحسن۔ سوال نمبر 6 میں ہے کہ جدید لہجہ کا شاعر سید وحید الحسن کی شعری جہتیں، سیف زلفی، جدید غزل اور اسلم کولورسی کا شعری سرمایہ، سیف زلفی کی مرثیے، آغا حسب، آغا صاحب، اردو شعر و ادب کے سفیر، تعینات، یہ تمام کن کی تصنیف ہے یہ بتانا ہے۔ تصانیف کیا کیا ہے؟ جدید لہجہ کا شاعر سید وحید الحسن کی شعری جہتیں، سیف زلفی، جدید غزل اور اسلم کولرسی کا شعری سرمایہ، سیف زلفی کی مرثیے، آغا صاحب، اردو شعر و ادب کے سفیر، تعینات، یہ تمام تصانیف کس کے؟ الف میں فراق گورکھپوری، با شبیہ الحسن، جیم عبدالصمد، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا با، یعنی کہ شبیہ الحسن کی تصانیف میں سے ہے جدید لہجہ کا شاعر سید وحید الحسن کا شعری جہتیں، سیف زلفی، جدید غزل اور اسلم کولرسی کا شعری سرمایہ، سیف زلفی کی مرثیے، آغا صاحب، اردو شعر و ادب کے سفیر، تعینات، یہ تمام تصانیف، تعینات وغیرہ تمام تصانیف ان کے شبیہ الحسن کے ہیں۔ سوال نمبر 7 میں ہے کہ حسن عسکری کاظمی کی تخلیقی جہتیں، مختصر مرثیہ کی روایت، اور سید وحید الحسن ہاشمی، ترغیبات، کلیات حبیب
بجھی ہوئی شمع، ادبی چوپال، آیت آمنہ، قیصر بارہوی کی مرثیے، العطش، مضافاتی شعر و ادب، 20ویں صدی کا شعر و ادب، معتبر مرثیے، قیصر اقلیم مرثیہ، لکھنؤ کی شعری روایت، یہ تمام تصانیف کن کے یہ بتانا۔ الف میں شبیہ الحسن، با جیلانی بانو، جیم عبدالصمد، دال حسب والا میں سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا الف، یعنی کہ یہ شبیہ الحسن کی تصانیف میں سے ہیں۔ حسن عسکری کاظمی کی تخلیقی جہتیں، اس کے بعد مختصر مرثیہ کی روایت اور سید وحید الحسن ہاشمی، ترغیبات، کلیات حبیب، بجھی و شمع، ادبی چوپال، آیت آمنہ، قیصر بارہوی کی مرثیے، العطش، مضافاتی شعر و ادب، 20ویں صدی کا شعر و ادب، معتبر مرثیہ، قیصر اقلیم مرثیہ، لکھنؤ کی شعری روایت، یہ تمام تصانیف شبیہ الحسن کے ہیں۔ سوال نمبر 8 میں ہے کہ مشرقی شعریات میں ذیل کے ناقدین میں سے نفسیاتی تنقید پر کس کی کتاب ہے؟ مشرقی شعریات میں ذیل کے ناقدین میں سے نفسیاتی تنقید پر کس کی کتاب ہے؟ الف میں شبیہ الحسن، اقبال مجید، جی مجنو گورکھپوری، دال حسب والا میں سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا الف، یعنی کہ شبیہ الحسن کی کتاب ہے۔ مشرقی شعریات میں کس کی نفسیاتی تنقید ہے؟ نفسیاتی تنقید پر کتاب ہے مشرقی شعریات پر، تو یہ ہے کتاب لکھنے والے شبیہ الحسن۔ اب یہاں سے نیاز فتح پوری کی حیات و خدمات۔ سوال نمبر 1 میں ہے کہ نیاز فتح پوری کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ الف 1844 فتح پور یو پی، با 1887، جیم 1876۔ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا 1884 فتح پور یو پی میں نیاز فتح پوری کی پیدائش ہوئی۔ اور دوسری کتاب میں ہے، دوسری جگہ بھی 12 بنکی لکھا ہوا ان کی پیدائش کی جگہ۔ تو 1884 میں فتح پور یو پی میں پیدا ہوئے ہیں نیاز فتح پوری۔ سوال نمبر 2 میں ہے نگارستان، جمالستان، نقاب اٹھ جانے کے بعد، حسن کی عیاریاں، دوسرے افسانے، شبنمستان کا قطرہ جوہر، اس کے بعد مختارات نیاز، یہ تمام کس کے افسانوی مجموعے ہیں؟ سوال میں کیا ہے؟ نگارستان، جمالستان، نقاب اٹھ جانے کے بعد، حسن کی عیاریاں، دوسرے افسانے، شبنمستان کا قطرہ جوہر، مختارات نیاز، یہ تمام کس کے افسانوی مجموعے یہ بتانا ہے۔ الف میں ہے عبداللہ، یہاں جیم ہو گیا، الف میں عبداللہ، با نیاز فتح پوری، جیم جمی جالبی، دال حسب والا میں سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا با، یعنی کہ نیاز فتح پوری کے افسانوی مجموعے ہیں نگارستان، جمالستان، نقاب اٹھ جانے کے بعد، اس کے بعد حسن کی عیاریاں اور دوسرے افسانے، شبنمستان کا قطرہ جوہر، مختارات نیاز، یہ تمام افسانوی مجموعے نیاز فتح پوری کے ہیں۔ سوال نمبر 3 میں ہے کہ شہاب کی سرگزشت، شاعر کا انجام، کس کا افسانہ ہے؟ شہاب کی سرگزشت، شاعر کا انجام، یہ کس کا افسانہ یہ بتانا۔ الف میں کرشن چندر، با عباس ابراہیم، جیم نیاز فتح پوری، دال حسب والا میں سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا جیم، یعنی کہ نیاز فتح پوری کا افسانہ ہے کہ شہاب کی سرگزشت، شاعر کا انجام۔ سوال نمبر 4 میں ہے کہ تنقیدی مضامین کے مجموعے، انتقادیات، ما لہ و ما علیہ، یہ کس کی تنقیدی مجموعہ ہے یہ بتانا۔ کس کا تنقیدی مجموعہ ہے؟ کیا ہے تنقیدی مجموعہ؟ انتقادیات اور ما لہ و ما علیہ۔ الف میں مجنو گورکھپوری، با اقبال مجید، جیم نیاز فتح پوری، دال حسب والا میں سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا جیم، یعنی کہ نیاز فتح پوری کی تنقیدی مضامین کے مجموعے ہیں کون؟ انتقادیات، ما لہ و ما علیہ، یہ دونوں۔ اب نیاز فتح پوری اپنی ادبی زندگی کا آغاز افسانہ نگاری سے کی تھی۔ کس نے؟ تو نیاز فتح پوری۔ سوال نمبر 5 میں ہے کہ ایک شاعر کا انجام، اصحاب کہف، انتقادیات، حسن کی عیاریاں اور دوسرے افسانے، استفسارات و جوابات، جذبات بھاشا، جمالستان، یہ تمام کن کی تصنیفات ہیں؟ الف میں کرشن چندر، با نیاز فتح پوری، جیم عبداللہ حسین۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا با، یعنی نیاز فتح پوری کی تصانیف میں سے ایک شاعر کا انجام، اصحاب کہف، انتقادیات، 2 جلدہ میں ہے، حسن کی عیاریاں اور دوسرے افسانے، استفسارات و جوابات، جذبات بھاشا، جمالستان، یہ تمام تصانیف نیاز فتح پوری کی ہے۔ سوال نمبر 6 میں ہے کہ کس کا خیال ہے کہ لٹریچر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جذبات انسانی کو
حرکت میں لائے۔ لٹریچر کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ وہ جذبات انسانی کو حرکت میں لائے، یہ کس کا خیال ہے؟ الف نیاز فتح پوری، با کلیم الدین احمد، جیم فراق گورکھپوری، دال حسب والا میں سے را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا الف، یعنی کہ نیاز فتح پوری کا خیال ہے کہ لٹریچر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جذبات انسانی کو حرکت میں لائے۔ سوال نمبر 7 میں ہے کہ کس کا رسالہ نگار 1922 میں آگرہ سے نکلا تھا؟ یہ رسالہ کس کا ہے؟ نگار نام کا، جو 1922 میں آگرہ سے نکلا تھا۔ الف نیاز فتح پوری، با اقبال مجید، جیم شرر، دال حسب والا میں سے را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا الف، یعنی کہ نیاز فتح پوری کا رسالہ نامی نگار، یعنی نام اس کا ہے نگار، 1922 میں آگرہ سے نکلا تھا، آگرہ سے نکلنا شروع ہوا تھا۔ سوال نمبر 8 میں ہے کہ نیاز فتح پوری کا انتقال کب ہوا؟ نیاز فتح پوری کا انتقال کب ہوا یہ بتانا ہے۔ الف میں ہے، پھر یہاں پر جم ہو گیا، الف میں ہے 1966 کراچی، با 1988، جیم 1976، دال حسب والا میں سے را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس میں نیاز فتح پوری کا انتقال کب ہوا ہے؟ تو 1966 کراچی میں، 1966 کراچی میں نیاز فتح پوری کا انتقال ہوا ہے۔ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا الف، یہاں جم ہو گیا لیکن یہ الف اس کا سوال نمبر 8 کا صحیح آپشن ہو جائے گا، 1966 میں انتقال ہوا ہے اور کراچی میں۔ نیاز فتح پوری کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1884 فتح پور یوپی میں۔ انتقال کب ہوا ہے؟ 1966 کراچی میں، 1884 اور 1966۔ تنقیدی مضامین کا مجموعہ 2 انتقادیات، ما لہ و ما علیہ، یہ دونوں مجموعہ کن کے ہیں؟ تو یہ نیاز فتح پوری کے ہیں۔ رسالہ نیاز فتح پوری کا نگار نام کا ہے، جو 1922 میں آگرہ سے نکلنا شروع ہوا تھا۔ لٹریچر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جذبات انسانی کو حرکت میں لائے، یہ خیال کس کا ہے؟ تو نیاز فتح پوری کا۔ نگارستان جمالستان، نقاب اٹھ جانے کے بعد حسن کی عیاریاں، دوسرے افسانے شبنمستان کا قطرہ جوہر، مختارات نیاز، یہ تمام افسانے مجموعے بھی نیاز فتح پوری کی ہے۔ اس کے بعد جو ہے شہاب کی سرگزشت، شاعر کا انجام، یہ افسانہ کس کا ہے؟ تو یہ نیاز فتح پوری کا ہے۔ تو دبستانی تنقید کے تمام نقاد کے متعلق جو سوالات تیار کیے گئے تھے آج مکمل ہو گئے بفضل اللہ۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی محققین کے متعلق سوالات و جواب بنا کر پیش کیا جائے گا، اور اس سے ہم لوگ